بچوں نیکسٹ لینگویج جو ہم کور کرنے لگے ہیں وہ ہے پشتو. پشتو اور پختو خیبر پختونخوا کے پروونس میں بولی جاتی ہے زیادہ تر. اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 5000 سال پہلے اس کے اوریجنس ہمیں ملتے ہیں، اور یہ جو ایریا آف افغانستان ہے ادھر ہے بخت، وہاں سے اس کے اوریجنس ہم ٹریس کر سکتے ہیں. بچوں جو پشتو لینگویج ہے اس کو پشتون یا پختون بھی بولا جاتا تھا، اوکے، اور جو کہ آہستہ آہستہ ریپلیس ہو گئی پختو اور پشتو سے. اسی طرح باقی لینگویجز کی طرح اس لینگویج میں بھی پوئٹری یعنی کہ شاعری کو مقبولیت حاصل ہے. جو نثر کی پہلی بک لکھی گئی وہ تقریباً 8ویں سینچری AD میں ہوئی، اور اس بک کا نام تھا پٹائے خزانہ. 14 سینچری کے اینڈ تک پشتو لٹریچر جو ہے اس نے بہت زیادہ دوسرے لینگویجز کا انفلوئنس بھی آنا شروع ہو گیا، اور اس کے اندر عربک اور پرشین ورڈز جو تھے وہ اس کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئے. بچوں بیسکلی پشتو لینگویج کے 3 طرح کے مختلف ایکسنٹس ہیں. پہلا ایکسنٹ جو ہے وہ نارتھ ایسٹرن ریجن کی طرف کا ہے، جو سیکنڈ ہے دیٹ از فرام دا ساؤتھ ویسٹ ریجن، اینڈ تھرڈ از آف زئی ٹرائب. بیسکلی ان لوگوں میں بیسک ڈفرینس جو آتا ہے ان ایکسنٹس میں وہ صرف اور صرف پروناؤنسیشن کا ہے. امیر کرور جو تھے وہ کہا جاتا ہے کہ نظم یعنی کہ پوئم رائٹنگ میں ان کا سب سے بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے پہلے ہی واز دا پوئٹ جنہوں نے پشتو لینگویج میں کام کرنا شروع کیا. انہی وقتوں میں غیاث الدین بلبن اور شیر شاہ سوری ان لوگوں نے قصیدہ اور مد فارمز کو بھی پشتو لٹریچر میں انٹروڈیوس کروایا. بچوں جو دیکھا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ریسرچرز ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ تذکرۃ الاولیاء لکھا گیا، اور وہ تقریباً 1200 پیجز پہ مشتمل تھا، اور اس سے یہ شو ہوا کہ جو پشتو پوئٹس ہیں انہوں نے لکھنا شروع کیا حمد و نعت کے بارے میں، اور اس کی طرف یعنی کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بارے میں چیزیں لکھنا شروع کر دیں پشتو لینگویج میں. جب ہم بات کرتے ہیں محمود غزنوی کے ایرا کی، ان کے ٹائم کی، ایک شخص تھا سیف اللہ، انہوں نے پشتو الفابیٹس کا استعمال کیا جو کہ آج تک استعمال کیا جاتا ہے. بچوں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پشتو پوئٹ جو ہے یا جو پوئٹری ہے اس کے اندر کانسیپٹس آف لبرٹی ہے، آنر ہے یا وار کا ہے، اس طرح کے بڑے خوبصورت اور دلیری بریوری کے جو کانسیپٹس ہیں وہ آپ کو پشتو پوئٹری میں ملیں گے. اسی طرح صوفیانہ کلام جو ہے اس کا بہت زیادہ مینشن ہے، جو مسٹزم ہے اس کی مینشنز بہت زیادہ ہیں. ملا مست جو ہے وہ ان کو اکنالج کیا جاتا ہے ایز اے لیڈر آف مسٹزم ان پشتو لینگویج. خوشحال خان خٹک بہت مشہور پوئٹ ہیں پشتو کے، اور انہوں نے صرف ان کے پاس قلم کی مہارت نہیں تھی بلکہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تلوار کی مہارت بھی حاصل تھی، یعنی کہ وہ دلیر بھی تھے، لکھتے بھی بہت خوبصورت تھے اور جنگجو بھی تھے، بہت ان کے اندر بہت زیادہ بریو پاورز بھی تھیں. اور ان کی پوئٹری میں خوشحال خان خٹک صاحب نے بہت مختلف قسم کے دنیا کے جو آج کل کے فیلڈز آف لائف ہیں اس کے بارے میں چیزیں بہت زیادہ لکھی. اور ان کی پرومیننٹ ٹاپکس میں سے کیا کیا ٹاپکس تھے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، لو آف دا کریٹر یعنی کہ لو آف دا فیلو بینگز، صوفیانہ کلام لکھا انہوں نے، آزادی کے بارے میں، بہادری کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. دوسرا بچوں جو بہت مشہور پوئٹ ہیں پشتو زبان کے وہ ہیں رحمان بابا. ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری ہمبل کائنڈ آف پوئٹ، جنہوں نے رومانس اور صوفیانہ کلام میں بہت زیادہ شاعری کی ہے ان موضوعات پہ. اور ان کے خیال میں کہ جو رومانس ہے دیٹ از دا ریزن فار دا کریشن آف دس یونیورس، اور رحمان بابا کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے پشتون سوسائٹی میں. جو خوشحال خان خٹک کا اسٹائل ہے اور جو رحمان بابا کا اسٹائل ہے پشتو لٹریچر میں وہ بہت امپریسو ہے، اور وہ بہت پسند کیا جاتا ہے لوگوں کے درمیان. اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ فوک سانگز بھی ہیں، لوک گانے گائے جاتے ہیں پشتو سے ریلیٹڈ، اور بہت زیادہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں جو پشتو لٹریچر ہے اس کے بہت زیادہ فیسٹس ہیں، بہت ڈفرینٹ قسم کی اس کے اندر ڈائیورسٹی ہے، جیسا کہ چاربیتا، ٹپا، لیمکئی، یہ ساری کی ساری اس کی مختلف فارمز ہیں. اور ان میں سے کچھ پوئٹس جو ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے شاعری کی ہے جو کہ
بعد میں گانوں میں بھی جو لوگ گانے ہیں ان میں کنورٹ ہو گئے، اور پوئٹس جو ہیں پشتون ان میں شامل ہوتے ہیں، نور دین، ملا مقصود. اس کے علاوہ جو نثر وغیرہ ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی پشتون لینگویج میں 20ویں صدی میں. بچے جب پاکستان بن گیا اس کے بعد ماڈرن ایجوکیشن آنا شروع ہوئی اور رائٹرز وغیرہ نے نئے قسم کے آئیڈیاز، تھاٹس انٹروڈیوس کرائے، اور جو پشتو لٹریچر ہے وہ فلرش ہونا شروع ہوا. پشتو ڈکشنری بنائے، گرامر رائٹنگ، بایوگرافی، شارٹ اینڈ لانگ سٹوری رائٹنگ، ناولز اور ڈراماز، یہ ساری کی ساری چیزیں اس طرح تشکیل ہوئیں اور آہستہ آہستہ وجود میں آئیں. تو بچوں پشتو از آلسو اے ویری امپورٹنٹ لینگویج، اور ہمارے ملک کے بیشتر علاقوں میں پشتو بولی جاتی ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں پشتو گانے، پشتو کلچر اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ماڈرن پشتو ڈیولپمنٹ آف لٹریچر تشکیل ہو رہی ہے. تھینک یو.